بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ایکس فورم منسٹر آف پاکستان. آپ پاکستان کے ایکس فورم منسٹر ہیں, پاکستان کی ایک اہم پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور آج کل انڈین میڈیا آپ سے بہت ناراض نظر آتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, بینگ دی ایکس فورم منسٹر آف پاکستان, آپ نے ڈیل بھی کیا ہے, انڈیا کا وزٹ بھی کیا ہے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا ہے یہ برقرار رہے گا یا انڈیا دوبارہ کوئی غلطی کرے گا؟ ایک تو آپ کا بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کا, پاکستان کی میڈیا کا, پاکستان کے عوام, پاکستان کے سوشل میڈیا کے جو محاذ نے سنبھال رہے تھے, اور اوبیسلی ہمارا افواج جو ہمارا بارڈرز کو, اور ہمارا ایئر فورس جس نے 5-6 بھارت کے جہاز گرائے تھے اس جنگ کے دوران, ان سب کو اس بات کا مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جب کہ اسلام امن کا پیغام سکھاتا ہے, اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے جس نے اس پورے عملے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, نہ ہم نے جنگ چھیڑا ہے, لیکن اگر ہمارے خلاف جنگ چھیڑا جاتا ہے تو ہم جواب دینے کی صلاحیت اور اپنا سرزمین کا, اپنے عوام کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ کامیابی اس لیے کہ جو امن چاہ رہے تھے ان کو امن مل گیا اس طریقے سے کہ نہ صرف یہ سیز فائر کا اعلان ہوا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کامیابی ہے. ضرور اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے, تو یہ ایک لحاظ اس طریقے سے یہ بہت بڑا کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور اس ڈائلاگ میں ہمارے باقی ایشوز جس میں اوبیسلی کشمیر ایشو بھی شامل ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے. اور پھر جو الفاظ استعمال کیے گئے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے طرف سے, امریکہ کا وزیر خارجہ سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کے حوالے سے, وہ پاکستان کا بیانیہ نہ صرف اس جنگ یا لڑائی کے دوران, مگر جو 10-20 سال سے ایک بھارت کی کوشش رہا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت ایک نظر سے نہ دیکھا جائے بین الاقوامی سطح سے. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح کا مسئلہ نہیں, بائیلیٹرل پاکستان بھارت کا مسئلہ نہیں, یہ تو اندرونی مسئلہ ہے ہمارا. اور ان کا یہ بیانات سے انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے, بہت سے ایشوز پہ بات چیت کریں گے. کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے 1-2 بار کہا بھی ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس مسئلہ کو حل کرے. تو سفارتی لحاظ سے, کنیٹک لحاظ سے, بیانیہ کے لحاظ سے پاکستان کا بہت زیادہ کامیابیاں ہیں اس لڑائی کے دوران. ہم چاہیں گے ضرور کہ یہ سیز فائر نہ صرف جاری رہے, مگر اس سیز فائر ایک بنیاد بنے امن کے لیے. پاکستان اور بھارت کا پرامن تعلقات ہو, ہم مل کے دہشت گردی کا مسئلہ کا حل نکالیں, ہم بات چیت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کریں, جو بھی آپس کے انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو انہوں نے حملہ کیا وہ ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں, اور ہم مل کے اس خطے میں, پورا خطہ میں ایک نیا ترقی کا آغاز کر سکتے ہیں. سب پاکستانی انڈیا کے ساتھ پیس چاہتے ہیں, لیکن انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بات کریں گے پاکستان سے, لیکن POK پہ کریں گے, یعنی کہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کو وہ POK کہتے ہیں. آج ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے کہا ہے جی کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو اپنے کنٹرول میں لے لے. تو وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا. جی بالکل, جس ان کا الفاظ کے جناب میں نے بھی سنا ہے, آپ نے رپورٹ کیا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ایک سیز فائر جاری رکھا ہے. وزیر اعظم پاکستان کا اپنا ایک تقریر ہے, وزیر اعظم بھارت کا اپنا تقریر ہے, صدر ٹرمپ کا اپنا
تقریر ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹس اپنی جگہ. اس وقت ایک سیز فائر موجود ہے, وہ بہت بڑا کامیابی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہلے بھی چاہتے تھے امن ہو, آج بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو, اور بھارت کی طرف سے جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو ان کا اندرونی سیاست کا سچویشن ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ سیز فائر جاری نہیں رہے, یہ ٹوٹ جائے, اور یہ بہت خطرناک ہوگا نہ صرف اس ہمارے دونوں ممالک کے لیے, اس پورے خطہ کے لیے, پورا دنیا کے لیے. یہ اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے صدر ٹرمپ کے لیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے, اور وزیر اعظم مودی کے لیے. اور ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ یہ سب اس امتحان سے کامیاب ہو جائیں, اور یہ جو پوری تاریخ کا وزن ہے ان کے کندھوں پہ, ان کے ملک میں جو ہمارے عوام کے جو امیدیں ہیں ان سے کہ ہم یہ کوئی راستہ نکالیں گے, بات چیت کے ذریعے امن قائم کریں گے. اور obviously we hope for the best, but ساتھ ساتھ حکومت ضرور تیاری پکڑ رہا ہوگا, اسٹریٹجی بھی کر رہے ہوں گے, because we hope for the best and prepare for the worst. یہ بتائیں کہ جیسا کہ ٹرمپ صاحب نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ ٹرائی ٹو فکس a nice dinner meeting between the two leaders of India and Pakistan, اور کسی تھرڈ کنٹری میں وہ کہتے ہیں مذاکرات بھی ہوں گے, تو مذاکرات سے پہلے کچھ ایک ایجنڈا سیٹنگ بھی ہونی چاہیے. تو آپ کا کیا پرپوزل ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں کن چیزوں کو پریورٹی دینی چاہیے؟ جہاں تک ابھی تک جو بات طے ہوا ہے بھارت کے ساتھ, اور جو آگے اگر بات چیت ہونا ہے وہ کیسے ہونا ہے, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا ڈیٹیلز, مگر ضرور میرا خیال میں پاکستان کی حکومت یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس بات چیت میں جو انہوں نے پیش رفت کیا تھا, جو وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو پہلے دن سے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, اس پہ ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل تحقیقات ہو, اور ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اگر بھارت یہ پاکستان کا مطالبہ مان جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس کرائسس کے دوران جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, مگر ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جس کا الزام ہم بھارت پہ ڈالتے ہیں. خدا نخواستہ مستقبل میں اگر کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہمارے طرف ہو یا ان کا طرف ہو, ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز جنگ کی تیاری پر کریں. تو اگر یہ فورم اسٹیبلش ہو جائے تو شاید مستقبل کے مسئلے کے لیے وہ ایسے کوئی پلیٹ فارم بن سکے کہ ہم اپنی شکایتیں وہاں لے کے جائیں, دہشت گردی کا مسئلہ کا تحقیقات ہو اور مل کے ان کا مقابلہ کرے. تو یہ ایک کمپوننٹ ہے جو میرا امید ہے اس بات چیت کا حصہ ہوگا. ساتھ ساتھ جو سندھو پہ حملہ کیا گیا ہے, بھارت میں ایک تاریخی حملہ کیا گیا ہے, یہ پہلی بار ہے. ہم اتنے سارے جنگ لڑ چکے ہیں لیکن کبھی نہیں پانی کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا. شاید بھارت کو یہ اسرائیل سے انسپریشن ملا ہے, جو انہوں نے غزہ میں جو ان کی کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان پہ پابندیاں لگائے ہیں. تو اس کا ہمیں بھرپور مخالفت کرنا چاہیے. امید یہ ہے کہ اس پہ بھی بات چیت ہوگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت کو یہ فیصلہ, یہ اعلان جو ویسے ہی غیر قانونی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے. اگر ہم نے بات چیت کرنا ہے, اگر ہم نے نئے وعدے آپس میں کرنے ہیں, اگر ہم نے شاید نیا ٹریٹی سائن کرنے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے پرانے وعدے ہیں, پرانے ٹریٹیز ہیں, اس پہ تو بھارت آ جائے, اس پہ تو ہم عمل درآمد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ obviously پاکستان یہ بھی چاہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ پہ بات چیت ہو. پاکستان کا تو تاریخی موقف ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا ہے. 2019 نے بھارت نے کچھ یک طرفہ فیصلے لیے جو کہ ہمارے نظر سے بین الاقوامی قانون کے اگینسٹ ہے, تو اس پہ بھی ہمیں بات چیت کرنا پڑے گا. بھارت کی طرف سے مسئلے ہوں گے, بھارت کی طرف سے شکایتیں ہوں گے, ایشوز ہوں گے جو وہ اٹھانا چاہیں گے. اب یہ ایک تاریخ کا امتحان ہے وزیر اعظم مودی کے لیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے, پریزیڈنٹ
ٹرمپ کے لیے اور پوری دنیا میں جو پرامن لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو امن پسند ہیں، وہ دعا گو ہے کہ ہماری قیادت اس محنت میں، اس سلسلے میں کامیاب ہو۔ آپ کو کتنی امید ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹریڈ کو ایک پریشر کے طور پہ، ایک لیوریج کے طور پہ وہ استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ آج انہوں نے جو ایپل کے سی ای او ہیں ٹم کوک، ان کو قطر میں کہا کہ ڈونٹ بلڈ یور پروڈکشن پلانٹس ان انڈیا، تو لگتا ہے آپ کو کہ انڈیا جو ہے ٹریڈ کا اگر پریشر اس پہ استعمال ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ پھر کشمیر پہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جہاں تک صدر ٹرمپ نے کہا ٹریڈ کے حوالے سے، امریکہ کا اپنا ایک ریسنٹلی ایسے پالیسیز لیے گئے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، ٹیرفس کے حوالے سے، جو پوری دنیا پہ ایک اثر رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ پہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جہاں ضرور یہ ایک فیکٹر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ٹریڈ کے اینگل سے یہ پورے ایشو کو دیکھنا ہے تو ہم نے اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کا ٹریڈ تو نہیں ہوتا۔ بھارت دنیا کا بہت بڑا معیشت ہے، لیکن پاکستان بھی دنیا کے ایک بہت بڑا ملک ہے جس کا نہ صرف ہمارا اپنا پاپولیشن ایک بہت ہی بڑا مارکیٹ ہے، مگر اوبیسلی ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف، دوسرے ممالک کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی لحاظ سے جب کہ پاکستان اور بھارت کا ایک امن کا ماحول قائم ہو، ہم ایک دوسرے کے مسئلے حل کر سکیں، اگر ان حالات میں ہم اپنا معاشی حالات دیکھتے ہوئے ٹریڈ کے مواقع شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے ترقی کا موقع ہوگا، یہ پوری خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک موقع ہوگا۔ جہاں تک بھارت اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ، یہ جو ہمارا جھگڑا رہا ہے اور جو سیز فائر جاری ہے اور امکان ہے کہ شاید بات چیت ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ضرور باقی ممالک ہمیں مدد کر رہے ہیں، امریکہ کا کردار ہے، لیکن ہم چین کا کردار، سعودی عربیہ کے کردار، ترکی کے کردار ان سارے دنوں میں بھول نہیں سکتے ہیں۔ بٹ وی ہیو ٹو فوکس کہ ہم obviously ٹریڈ کے اسپیکٹس، دوسرے اسپیکٹس ہو کہ ہم وی ٹیک دس اپرچونیٹی، اور اس کرائسس کو ایک اپرچونیٹی میں تبدیل کر کے اپنا حالات کو بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر ہو جائیں۔ کچھ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو آپ کی ذات پر انڈین میڈیا میں بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو گرینڈ فادر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنانے میں ایک رول پلے کیا، اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئیں جس نے یہ اس مئی 2025 میں انڈیا کو ناکو چنے چبوائے۔ تو کچھ آپ اس میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ تو آپ نے سب سچ تو بتایا ہے۔ قائد اعوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا 8ویں قوت کا بنیاد رکھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی۔ جہاں تک بھارت کا میڈیا کے سوال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں سیاست میں ہوں 19 سال کی عمر سے لے کے آج تک، اور ہم الیکٹرانک میڈیا کے دور دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا کے دور دیکھیں، پاکستانی میڈیا کا دیکھا ہے، بھارت کا میڈیا کہ یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ The problem is your legacy. یہ مسلسل یہ کرتے رہتے ہیں۔ No, I mean in the sense that کہ ایک تو you have to be a politician in this day and age، آپ کو بہت تھک سکن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یا جہاں سے بھی الزامات تو لگتے رہتے ہیں، مگر ہم آپ کی شکر گزار ہیں اور آپ جیسے صحافی کے شکر گزار ہیں جو جب بھی اس قسم کے غلط میڈیا کے ذریعے چیزیں آتے ہیں تو آپ ہمیشہ کلیریفائی کرتے رہیں، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار۔ اچھا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے جس انداز سے
6 ان کے جہاز گرائے تھے، اور ایک قسم کا تاریخ رقم کیا ہے کہ ماضی میں کسی نے رافیل کا جہاز کمبیٹ میں نہیں گرائے، لیکن ہمارے پاکستان ایئر فورس نے گرائے ہیں. وہ تو بہت بڑا کامیابی ہے، فخر کی بات ہے. اور سفارتی سطح پہ جب اس پوائنٹ پہ نہ صرف سیز فائر ہو رہا ہے مگر بات چیت ہو رہا ہے. بھارت جو کہتا تھا پاکستان تو دہشت گرد ممالک ہیں، بات چیت نہیں کریں گے، آج وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا کامیابی. بھارت کہتا تھا کہ کشمیر تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اس سے پہلے ایک زمانے میں بائے لیٹرل، اس سے اب تو پوری دنیا کہہ رہا ہے کہ یہ عالمی سطح پہ ایک تنازع ہے، اس پہ بات چیت ہو جائے. اگر وہ مانے بھی تحقیقات پہ تو وہ بھی آپ کا کامیابی، آپ کا وزیر اعظم کی کامیابی. بالکل بیٹلز جیتے جا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو نو دیٹ کہ یو ون دا بیٹل، لیٹس سی ہو ونز دا وار. مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سچویشن ہے، بالکل ایک پھر جو بھی امپارشل انالیسس ہوگا وہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پچھلے 4-5 دن کا جو ہمارا جنگ رہا اس میں تو ہر لحاظ سے پاکستان کی کامیابی ہے. ماضی میں یا آگے جا کے کوئی بیٹل ہو تو پاکستان کا کامیابی ہو سکتا ہے، کوئی اور کا کامیابی ہو سکتا ہے. بٹ آئی بلیو دیٹ دیٹس اونلی اے بیٹل. پاکستان اور بھارت، اگر کوئی سائڈ بھی یہ سمجھے، پاکستان یہ سمجھے کہ ہم پورا کا پورا جنگ جیت سکتے ہیں، یا بھارت یہ سمجھے کہ ہم پورا کا پورا جنگ جیت سکتے ہیں، وہ آج ممکن نہیں ہے. بھارت اور پاکستان جنگ لڑتا ہے. ہم دونوں نیوکلیئر آرم ممالک ہیں. ہم نے حال ہی میں دیکھا کس تیزی کے ساتھ وہ ایسکلیشن لیڈر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو بھارت اور پاکستان کا جنگ اور باقاعدہ جنگ ہوتا ہے تو ہم سب ہارتے ہیں، نہ صرف بھارت اور پاکستان ہارتے ہیں، پوری دنیا ہارتا ہے. تو یہ احساس پاکستان کی قیادت کو ہونا چاہیے، بھارت کی قیادت کو ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے ہونا چاہیے، بھارت کے عوام کو ہونا چاہیے کہ جنگ ہمارے کسی کے حق میں نہیں ہے، اور ہم پہ یہ فرض ہے. کسی کو یہ جنگ چھیڑنا یا لڑائی چھیڑنا تو میرے خیال میں زیادہ آسان ہوتا ہے، امن کی جدوجہد لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ اب جو امتحان سے وزیر اعظم صاحب، ہمارے بھارت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ، باقی سب گزر رہے ہیں، وہ کامیاب وہ ہوگا جو امن کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اور تاریخ ان کا بہت برا صرف تاریخ ہوگا اس فرض کا جو جنگ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس 3-4 دن کی جو ٹینشن تھی، اس میں انڈیا نے جو ڈرونز استعمال کیے وہ سارے میڈ ان اسرائیل تھے. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی سعودی عرب میں یہ خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب بھی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے ٹرمپ کی کوشش سے، کشمیر کے مسئلے پہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے، تو کل کو پاکستان پہ بھی پریشر آ جائے گا کہ آپ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کریں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک امریکہ کا پرانا تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ، جو ان کا کردار رہا ہے اس جنگ میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. مگر ساتھ ساتھ جو یہ کوشش ہے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے تسلیم کیا جائے، پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، خاص طور پہ جب پوری دنیا غزہ میں ایک جنوسائیڈ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بھی شاید یہ احساس اب ہو رہا ہوگا کہ اگر وہ چاہتا ہے، یہ پاکستان کی بات چھوڑے، وہ تو چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ دوسرے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرے. تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے اگر باقی دنیا فلسطین کو تسلیم نہ کرے. کیونکہ سعودی عرب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینین تو بات ہی اسٹیٹ نہیں بنتی، ممکن ہی نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ امید رکھیں. اوبیسلی باقی ممالک اپنی پالیسی بنائیں گے، پاکستان بھی اس پہ، ہمیں اپنا پالیسی تو واضح ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہے. مگر جو امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے،
میڈیا میں یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ یہ واضح ہے، اور امریکہ میں بھی یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا جائے۔ انڈیا پاکستان ٹینشن پہ تو ہم نے کافی بات کر لی، اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کچھ پاکستان کے اندرونی معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ اس سے پہلے کہ میں سیاسی معاملات پہ آؤں تو پانی کا جو ایشو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بھی پولیٹیسائز ہو چکا ہے پاکستان میں۔ تو جو آپ نے ایک سٹینڈ لیا تھا 6 نئی نہروں کے مسئلے پہ، پھر اس پہ آپ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی، پھر یہ طے ہوا کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہوا تھا۔ تو اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو پچھلے 10-15 دن گزرے آفٹر دی پہلگام اٹیک، تو فوکس تو ہٹ گیا تھا سارا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس پہ دوبارہ بات چیت شروع ہوگی آپ کی اور حکومت کی، اور معاملہ جو ہے یہ بحسن خوبی طے پا جائے گا؟ تھینک یو۔ ایک تو جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، یہ کہنا کہ یہ سیاسی ہو چکا ہے، یہ تو پوری دنیا میں سیاسی مسئلہ ہے۔ دیکھو، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوا تو اس میں اب بین الاقوامی سطح پہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پانی کے بارے میں ہمارا پیپلز پارٹی کا تو موقف کافی کنسسٹنٹ رہا ہے، اور وہ اب ہمارے اندرونی نظام میں اپنی جگہ بین الاقوامی نظر سے جو ایک حق ہے لوور ریپیرینس کا، اس کا تحفظ کرنا، ہم نے وہ موقف پاکستان میں مسلسل رکھا۔ اور میں نے اپنا تقریر میں اور اپنے انٹرویوز میں، جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوا، یہ موقف سامنے رکھا کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو اس وقت میں ہمارا دریا کا جو جنگ ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ لڑ رہا تھا، اور اسی لحاظ سے لڑ رہا تھا کہ یہی انڈس واٹر ٹریٹی جو اس دہشت گردی کے حملے کے بعد بھارت نے یک طرفہ اعلانات کیے ایلیگل، اس پہ جو وہ حملے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس کا ہم دفاع کرتے آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ آن این انٹرنیشنل لیول اینڈ ڈومیسٹکلی کہ لوور ریپیرین کے جو اعتراضات ہیں ان کو قانونی طور پہ تحفظ دیا جائے۔ جو یہ موقف تھا ہمارا کہ نیا کنالز انڈس پہ کنسنسس کے بغیر نہیں بنایا جائے، اس کے لیے بھی ہم کافی دیر سے آواز اٹھاتے رہے، اور اپروپریٹ فورمز پہ جو صوبائی حکومت کی نمائندگی ہوتا ہے ان فورمز پہ اپنے اعتراضات، شکایتیں سامنے رکھتے رہیں، بٹ ہم اس بات پہ کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ حکومت کو، دوسرے ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ ہم اس پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اینڈ یقیناً ان دنوں کے دوران ہم ایک بہت مشکل پوزیشن پہ آ چکے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ یا یہ یک طرفہ فیصلہ اسی طریقے سے مسلط کیا جائے گا، اس صورت میں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم حکومت کے ساتھ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ہم جاری رکھیں۔ But I'm very grateful to the Prime Minister, to the Prime Minister's team، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مثال بھی بنتا ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز سے اپنے اعتراضات ایڈریس کیے، ہمارا ٹوٹی پھوٹی کمزور جمہوری نظام میں یہ اس جمہوری نظام کا ایک کامیابی ہے کہ ہم بیٹھ سکے، ہمارے اعتراضات سن پائے گئے، اینڈ دین دس CCI میٹنگ جب بلایا گیا تو یہ فیصلہ کنسنسس کے ساتھ لیا گیا کہ جو نیا کنالز انڈس ریور سے نکالیں اگر جانا چاہیں گے تو اس کے لیے باہمی رضامندی کے ساتھ ہی وہ ممکن ہے۔ تو دیٹس آلسو اے بگ اچیومنٹ اینڈ اے پولیٹیکل سولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوزلی وہ فیصلے بہتر ہوتا ہے، ان کا لاسٹنگ پاور زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مشاورت کے ساتھ، ان پٹ کے ساتھ، نہ صرف سیاسی جماعتیں مگر معاشرے میں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ان کے ساتھ ہوتا تو پھر زیادہ امکان ہوتا کہ یہ
کامیابی کی طرف غیر متنازع طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو جڑا ہوا ہے، 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، نہ ہی سندھ میں اور نہ ہی سینٹر میں، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے کافی اس پہ کنسرنز تھے، بڑے تحفظات تھے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ناؤ دس از اے ٹائم کہ جو 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے؟ 1991 واٹر ایکارڈ کی پہ جب بن رہا تھا بہت اعتراضات تو ضرور تھے، لیکن اب اس 1991 واٹر ایکارڈ جس پہ مختلف صوبے، مختلف سیاسی جماعتیں کی اپنی جگہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، اب اس کا ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ چلے وہ 1991 واٹر ایکارڈ ہم سمجھتے ہیں فلاڈ ہے، پر اس 1991 واٹر ایکارڈ پہ تو عمل درآمد کیا جائے، جو کہ نہیں ہو رہا، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ ایک تو جس طریقے سے وہ نہیں ہو رہا ہے وہ تو آپ اپنی یو کین رپورٹ دیٹ، بٹ ہمارا ارسا اتھارٹی کے مطابق دونوں سندھ اور پنجاب میں جب سے یہ ریکارڈ پچھلے 25 ایئرز سے ہم اس کوڈ کے مطابق رکھ رہے ہیں، اس میں نہ پنجاب میں نہ سندھ میں ہمارا وہ پورا پانی موجود رہا۔ تو اگر ہر سال آپ کا شارٹیج رہا ہے، ہر سال، تو پھر آپ کیسے میرے لیے ممکن ہو کہ میں سندھ اور پنجاب کے عوام کو یہ بات سمجھا دوں کہ آگے جا کے مزید پانی موجود ہوگا جو ہم نیا کنالز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک تھوڑا سا NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس پر بھی نامینیشنز مانگ لی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کافی عرصے کے بعد NFC ایوارڈ جو ہے اس کو دوبارہ اس کی تشکیل ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کی کیا مرکزی حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہوگی؟ میرا تو وہی ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارا نہ صرف ریگولر NFC ایوارڈ ہونا چاہیے، مگر ہر سال جو صوبہ کا شیئر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو وہ تو آپ کے NFC کوڈ اور آئین کے مطابق یہ مسلسل ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا، اور جب ہوتا تو پرانا NFC ایوارڈ کے رقم کے مطابق ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، تو ضرور نیا NFC ایوارڈ ہونا چاہیے۔ اور جیسے آئین میں یہ بات طے کیا گیا ہے کہ ہر نیا ایوارڈ میں جو صوبے کے شیئر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی دن پہلے آپ نے ایک آفر کیا تھا کہ آپ PTI اور گورنمنٹ کے درمیان میڈیشن کروا سکتے ہیں، پھر حالات بدلے، پھر پرائم منسٹر نے ایک سپیچ میں کہا جی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ سیز فائر کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن انٹرنل سیز فائر بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹرنل سیز فائر بھی ضروری نہیں ہے؟ ہم پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہم تو مفاہمت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات ہو، سیاسی جھگڑے ہو، لیکن ہم صرف اگر انتہا پسندی پہ، تو سیاسی انتہا پسندی پہ بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مل کے قوم کے جو مسئلے ہیں، جو ہمارے آپس کی ذمہ داریاں ہیں، کہ ایون PTI پہ کہ ان کا حکومت ہے پختونخوا میں، تو ہم ہمیشہ سیاست میں بات چیت کے حامی رہے ہیں پہلے دن سے۔ ہر موقف پہ پیپلز پارٹی کی، ہر موقع پہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے، اور انفارچونیٹلی PTI کا بھی ایسے کوئی کردار نہیں رہا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بات چیت پہ، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں پہ سے بات چیت کرنے پہ راضی رہے ہیں۔ اگر اس جنگ کے بعد یا یہ سیز فائر کے بعد واقعی ایک انٹرنل سیز فائر کی بات ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے تو جنگ کے دوران جب پارلیمان میں ایڈریس کیا تھا تو اس نے تب بھی آفر کیا، اور میرا خیال میں اگر PTI راضی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ سیاسی جماعتوں نہ صرف یہ بھارت کے ایشو پہ یا کشمیر کے ایشو پہ، مگر دوسرے جو ایشوز ہے اس پہ بھی ہمیں بات چیت اور سیاسی ڈائلاگ
جاری رکھنا چاہیے. اچھا, یہ جو ایشوز ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو تھوڑا ایکسپلین کریں آفٹر اے شارٹ بریک. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ نے جو بریک سے پہلے کہا کہ پاکستان میں بھی انٹرنل سیز فائر ہونا چاہیے اور کچھ ایشوز پہ جو پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیز ہیں ان کو آپس میں کنسنسس بھی کر لینا چاہیے. تو پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی جی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر ہی ہم ڈبیٹ کر لیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ کون سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ جس پہ کہ پاکستان کی جو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں دونوں ہاؤسز میں, ان کو یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے. جہاں تک ہم تو پارلیمان میں یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے پارلیمان بہترین فورم ہے. آبویسلی اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں کسی اے پی سی کے خلاف ہوں, وہ بھی ہو سکتے ہیں, مگر پیپلز پارٹی کی نظر میں ہمیشہ پارلیمان از دا بیسٹ انسٹیٹیوشن فار پولیٹیکل ڈائلاگ. وہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, اس کو ہمیں طاقتور بنانا چاہیے. جہاں تک کون سے ایشوز, وہ تو ہر ایشو پہ بات ہونا چاہیے. عام طور میں پارلیمان کے تو مقصد یہ ہے کہ کنسنسس بنانے کے طریقہ سے آپ ایسا پالیسی سامنے لے کر آئیں جس پہ سب کا انپٹ ہو, جس سے وہ پالیسی بھی بہتر ہو جائے. میرا کوئی تجویز ہوگا, اپوزیشن کا کوئی تجویز ہوگا, شاید ہمارے دونوں تجویزوں میں سے کوئی درمیانی تجویز بہتر نکلے. یہ تو عام طور پہ سیاست ایسا ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹ چاہے آپ بل پاس کر رہے ہو, چاہے آپ کوئی بھی ڈبیٹ پارلیمان میں ہو رہا ہو, تو عام طور پہ یہی طریقہ ہے. اور جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی لاسٹ ٹائم ہمارا وزیر اعظم تھا, ہمارا حکومت تھا, تو 18ویں ترمیم سے لے کے جو بھی ہم لیجسلیشن لے کر آتے تھے اس پہ ہمارا پورا کوشش یہ ہوتا تھا کہ ہم اتفاق رائے سے وہ لیجسلیشن کر سکے. اگر اتفاق رائے نہ بھی ہو سکے, ہم ضرور انپٹ لیتے تھے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے, پارلیمان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے. تو آج بھی ایسے ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ تبصرہ کریں گے کیوں نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہونا تو چاہیے. کون سے ٹاپکس پہ؟ obviously the most pressing for us right now is کہ بھارت کے ساتھ جو جنگ چھیڑا گیا اور جس کے نتیجے میں سیز فائر ہو رہا ہے, اس پہ تو پورا ملک کا یونٹی ہے, تو وہ یونٹی برقرار رہنا چاہیے. اس میں I am quite confident that the Prime Minister will be calling a meeting of political parties very soon to take us into confidence as to the latest situation and so that we can endorse the government's policy on that front. فارن پالیسی کے لحاظ سے تو بین الاقوامی سطح پہ کافی کچھ ہو رہا ہے. اس پہ بھی میرے خیال میں پاکستان میں ایک یونانیمس سٹینس ہونا چاہیے, وہاں بھی بات چیت ہو. اس کے بعد جو پاکستان کا معاشی مشکلات ہیں, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کا یہ بہت بڑا کامیابی رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوا ہے. یہ ہم سب کا مطالبہ تھا الیکشن کے وقت, اور حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی میں تاریخی کامیابی یہ ملا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے غربت میں کمی ہو, بے روزگاری میں کمی ہو, اور اس لحاظ سے ہم چاہیں گے کہ حکومت کو ہم انپٹ دیں, ان کو سپورٹ کرے. ویسے ہی اپوزیشن کو بھی اپنا انپٹ دینا چاہیے کہ ان کی نظر پہ صرف تنقید کے علاوہ حکومت کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا معاشی لحاظ پہ ہمارا معاشی پالیسی بہتر ہو. پھر اوبیسلی اندرونی سطح پہ جو ہمارا, اور اس کا بھی ایک بین الاقوامی فیکٹر ہے, جو دہشت گردی کا خطرہ ہے. اگر if terrorism continues in Pakistan at the same rate it has been so far this year, then by the year's end, یہ سال 2025 will be the bloodiest year in Pakistan's history when it comes to terrorism. اس کا مطلب میں 2000 سے لے کے 2007 تھا, 2007 سے لے کے 13 سے لے کے 18, not a single year was as bloody as this year. 2025 اگر اسی جس ریٹ پہ ہم ابھی چل رہے ہیں, اگر یہ جاری رہتا ہے سال کے اینڈ تک, this will be the bloodiest year. So Pakistan is the biggest victim of terrorism than India. وہ تو ہمیں وہ تو ہے ہی, لیکن ہم اپنے نظر سے بھی یہ دیکھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے پوری دنیا تو وار آن ٹیرر لڑ رہا تھا. اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں بلو بیک ہوا, ہم سب نے بھگتا, کیسے ہر دن کسی نہ کسی شہر میں دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا تھا.
مگر اس سال سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعہ ہوا ہے، اور اس ریٹ پہ اگر ہم جاری رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا this will be the bloodiest year. We need to have internal political consensus not only on our kinetic strategy against ٹیررزم کہ ہم ان کے خلاف کیسے لڑیں گے، اور اس کو ہم پوری قوم کا، پوری عوام کا بیکنگ کی ضرورت ہے، سیاسی لیڈرشپ کی اونرشپ کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی چاہے وہ مذہب کے بہانہ پہ یا علیحدگی پرست سیاست پہ، ان کا ہمیں مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کا ایک کینیٹک کمپوننٹ بھی ہے، ایک ہارڈ کمپوننٹ بھی ہے. پھر یہ دنیا کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کاؤنٹر انسرجنسیز کا مقابلہ کرنے کا ایک آپ سمجھے ایک رول ہے کہ وداؤٹ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس یو کی ناٹ ون دا وار. تو پاکستان کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا ہارٹس اینڈ مائنڈس کا اسٹریٹجی، ہمارا سافٹ پاور اسٹریٹجی انہی انتہا پسندوں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومت کو، خاص طور پہ جو علاقے دہشت گردی سے متاثر ہے، بلوچستان، سابق فاٹا، سابق پاٹا، وہاں ہمارا ایسے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ریسورسز زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہارٹس اینڈ مائنڈس وہاں کے عوام کو کیا ایسے فیسلٹیز پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کا these two elements need to go side by side. تو اس پہ بھی اگر بات چیت ہو، کنسنسس ڈیولپ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ. چیئرمین صاحب، کیا آپ کے خیال میں بلوچستان اور سابق فاٹا میں اگر صرف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ کاش اتنا، ایک تو آبویسلی ہم سمجھتے تو ویسے تو ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ عمل درآمد ہو، فل اسٹاپ. پر آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جہاں ہمارا اپنے اندرونی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس پہ میں نے تو ہاتھ سے مائنڈ کا ذکر کیا اپنے بھی ماضی کو درست کرنے کے لیے. We've also done آغاز حقوق بلوچستان and so many other things in the past to try and address it. اندرونی مسئلے بالکل بہتر انداز سے ہم کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کریں، مگر جو بین الاقوامی ہاتھ ہے اس دہشت گردی کے پیچھے وہ بھی اب حقیقت ہے. This is not a conspiracy theory. اب چاہے وہ جس طریقے سے ایک ہمارا ہمسایہ ملک سے فائنینشیل اور لوجسٹیکل سپورٹ ملے، اور دوسرا ہمارا ہمسایہ ملک میں ان کو بیسس کا اور ٹریننگ کا فیسلٹی ملے، اور پاکستان میں جس انداز سے ان حملوں کا اضافہ رہا ہے، جس طریقے سے وہ نہ صرف پاکستان کو مگر اب چین کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں ویسے ہی ایک جیو پولیٹیکل کانفرنٹیشن کا امکان بھی ہے، تو ان کا اثرات تو پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم بالکل ایک with clarity کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بالکل میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہو، ہم انسانی حقوق کا تحفظ کریں، ہم آئین پہ عمل درآمد کریں. ساتھ ساتھ جب آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جب آپ جنگ کے آپریشن کے ماحول میں ہوتے ہیں، وہاں ضرور جو آپ کا انسانی حقوق پہ عمل درآمد ہوتا ہے، جو آپ کے آئین پہ عمل درآمد ہوتا ہے، وہ شاید کچھ کمزور that gets affected, but our broader aim has to be کہ ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں. ایک طرف سے ان کا کنیٹک ان کا مقابلہ کریں، دوسری طرف ہمیں اپنا سافٹ پاور استعمال کر کے ایک اسٹریٹجی بنانا پڑے گا کہ ہم کیسے ہارٹس اینڈ مائنڈس کا جنگ جیتیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.